ہمارے لینڈ ریفارمز کمیٹی کے چیئرمین صاحب کا نعرہ ہے، کہنا ہے کہ ہم نے حق ملکیت دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے دریا تک ہم نے عوام کو دیا ہے، جبکہ یہ بل کہہ رہا ہے. اس بل میں جو پہلی تعریف ہے، میں شکوار نہیں جاتا ہوں، شکوار ہمارے دوستوں نے بیان کیا، میں اجمالی بات کرتا ہوں. اس میں کامن امپارٹیبل لینڈ، اس کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ جو آپ کے فارسٹ ہے، جنگل ہے، جو دریا ہے، نالاز ہے، ندی ہے، گلیشیر ہے، تالاب ہے، کامن ویلز ہیں، کنویں ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ امپارٹیبل ہیں. وہ تو ہم نے تسلیم کیا، ہم نے یہ گزارش کی، ہم نے امینڈمنٹ بھی پیش کی. یہ پہاڑ انفرادی طور پر قابل تقسیم نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اجتماعی طور پر یہ جو پہاڑ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نے تفصیلی بتایا، اس کا مالکانہ حقوق اس علاقے کے لوگوں کو جو کسٹمری لا کے تحت ان کی ملکیت ہے، اس کو جب تک تسلیم نہیں کریں گے، ہم کیسے مانیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے دریا تک اس عوام کا ہے. اس میں یہ مینشن کریں، اس میں یہ لکھیں. ہم نے پروپوز بھی کیا ہے، امینڈمنٹ پروپوز میں یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جو مالکانہ حقوق اس اجتماع کو دے دیں کہ اس پہاڑ کے اندر جو ہے، باہر جو ہے، چراگاہ جو ہے، اس کا حق مروجہ قانون کے تحت جس علاقے کا ہے اس علاقے کا ہوگا. یہ نہیں لکھا ہوا ہے. اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ بل بتاتا ہے. کاظم نظام صاحب آپ بات کریں، پھر امجد صاحب رسپونڈ کریں گے. اب جتنی انگریزی یہاں لکھی ہوئی ہے اس میں تو امپارٹیبل لینڈ میں نا، امپارٹیبل لینڈ ہے، امپارٹیبل کامن لینڈ ہے، لیکن یہ نہیں بتایا ہے کس کے لیے کامن ہے. چھلمس داس کا پہاڑ جو ہے وہ کامن ہے، پھر لیز پہ آپ کسی پنجاب کے سرمایہ کار کو دے دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا جگلوٹ والوں کو بھی بتائیں کہ وہ بھی آپ کا پہاڑ ہے. یہ مینشن کریں، یہ مینشن کریں. ہماری ہمبل سی سبمیشن ہے. جی میں جناب اسپیکر، اسی طرح کامن لینڈ میں اس بل میں امجد صاحب کا تو نعرہ ہے عوام کو مالکانہ حقوق دیا ہے. یہ بل کہتا ہے کہ جتنی زمینیں الاٹ شدہ ہے وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے. سوال یہ ہے کہ کتنی زمینیں الاٹ شدہ ہے، کتنی ہزار کنال زمینیں الاٹڈ ہیں. اگر ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں تو بتائیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. کوئی زمین الاٹڈ نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو. کیا کسی انڈیویجول کو ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر مختلف حوالوں سے کیا زمینیں الاٹ کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر الاٹ کی ہوئی ہے تو وہ الاٹمنٹ کیوں کر اور کیسے جائز ہے، کیسے درست ہے؟ باقی زمینیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ تقسیم کریں گے، لیکن جو الاٹڈ زمینیں ہیں وہ کیسے بخش سکتے ہیں؟ میرے شگر میں 5000 کنال زمینیں الاٹڈ ہیں، میرے سکردو میں 2000 کنال سے زیادہ زمینیں الاٹڈ ہیں. میں اس زمینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہزاروں کنال زمینیں ہم نے اداروں کو دیا ہے، جس میں ایئرپورٹ، سی ایم ایچ، کالجز وہ موجود ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس الاٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں جو ابھی یا تو کاغذ پر ہے یا دفتروں میں ہے یا انڈیویجولز اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عدالتوں میں ہیں. وہ مینشن کرنے کی ضرورت ہے. اور ان تمام ہم نے اس پہ بھی پروپوز کیا ہے، وہ تمام الاٹمنٹس جو انڈیویجول کسی کو کسی بنیاد پر، کلیکٹر سے دوستی کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے بخش دیے گئے ہیں، تحفے میں دیے گئے ہیں، وہ کینسل کر دیا جائے، وہ کینسل کر دیا جائے. اگر کسی ادارے کو بھی اگر ہزاروں کنال زمین الاٹ کیا ہے اور وہ ڈس فنکشنل ہے، اس کا عوام سے، عوام کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی کینسل کر دیا جائے، اس کو بھی کینسل کر دیا جائے. یہ ہم نے پروپوز کیا ہے. جناب اسپیکر، یہاں پر ایکٹ کہہ رہا ہے، امجد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے مالکانہ حقوق دیے. اچھی بات ہے، مالکانہ حقوق دیں، ہم ساتھ دیں گے. ہم پہلے دن سے کہا ہم ساتھ دیں گے. ابھی سنیے نا سر، تحمل کے ساتھ سر.
جی قاضی سر اعظم ہم صاحب، جذباتی تقریر نہیں کر رہے ہیں سر. قاضی اعظم صاحب آج ایک سیکشن بتائے گا. جناب امجد ایڈوکیٹ صاحب، ہم آپ کی تقریر کا مقابلہ نہیں کر سیکشن رہے. ہم آپ کے بل میں، امجد صاحب ابھی سن لیں، امجد صاحب سن لیں پلیز. سر بل میں جو ہمارے قاضی تحفظات اعظم صاحب آپ سیکشن بتائیں نا. جو ذل سبحانی آپ کے حضور پیش کرنے کی ہم جسارت کر رہے ہیں، آپ تحمل کے ساتھ حفظ مراتب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بندہ تجاویز لیں امجد صاحب، تجاویز پوری لیں ان کی. جی سیکشن آپ بتائیں تاکہ ہم بھی پڑھتے جائیں. سر اسی طرح بل امجد صاحب مالکانہ حقوق کی بات کرنی ہے، بل کہہ رہا ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے، میکینزم ضروری ہے کہ جو ان لافل آکیپینٹ ہے، غیر قانونی قابضین اس ایکٹ کے تحت میرے سکردو میں کئی ہزار گھر اجڑ جائیں گے اور آگے اس غیر قانونی جو قابضین ہیں ان کو 15 روز میں نکال دیا جائے گا. اگر اس کی تفصیلات دیکھیں تو میرے سکردو میں ہرگیسہ کے تمام عوام اس بل کے تحت غیر قانونی قابض ہیں. میرے شکتھن کے عوام غیر قانونی قابض ہیں. وہ کیسے میرے برولمو اس ایکٹ کے تحت انلیگل اکیوپمنٹس کیا ہو گئے؟ میں وجہ بتاتا ہوں سر. کون انلیگل سر میں اکیوپمنٹ وجہ بتاتا ہوں. وہ کیونکہ جو میں علاقوں کا نام لوں، پھر میں بتاتا ہوں کس وجہ سے اس ایکٹ نے اس کو غیر قانونی قابضین کہا ہے. کیونکہ ان کے پاس انتقال نہیں ہے ان کے پاس کوئی انتقالات. ٹھیک ہے. میرے شکتھنگ کے عوام کے گھروں کو کیا 15 دن میں گرایا جائے گا اور نکالا جائے گا؟ میرے پورے حسن کالونی کے عوام کے گھروں کو نکال دیا جائے گا کیا گرایا جائے گا؟ میرے برولمو کالونی کے عوام کو کیا نکالا جائے گا اور گھر گرایا جائے گا؟ میرے طفیل کالونی کے عوام کو کیا نکالا جائے گا اور گرایا جائے گا؟ کیا میرے سندوستان میں بیٹھے ہوئے عوام کو گرایا جائے گا، ان کے گھروں کو نکال دیا جائے گا؟ سر یہ ان لافل آکیپینٹ کی ڈیفینیشن میں جو خامی، سر ان کو حق ہے نا. میں ذرا سمجھتے میں پڑھتا ہوں نا تاکہ پورا ہاؤس سنے اور اس پہ بیس کرتے ہیں. یہ آپ ڈیفینیشن کلاس میں جائے گا 5 پہ نا آ جائے 11. ان لافل آکیوپمنٹ اس کی تعریف کی گئی ہے. means a person who has occupied any land in the common portable land in contravention of any law. ایک ہوگی کسی قانون کے خلاف کوئی بیٹھا ہوا ہے. Our rules in settled districts کی حد تک ہے. And applicable local customs in unsettled districts. یا پھر کسی رواجی قانون کے خلاف کسی نے قبضہ کیا ہے زمین پہ، اس کو کہا گیا illegal occupant. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی زمین پہ قابض ہو گئے یا پھر کسی مقامی جو کسٹم سے. جی قاضی اعظم صاحب میں جسٹ وہ ڈیبیٹ کے لیے 1 منٹ. جی میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے آپ جو بتا رہے ہیں. اس میں بات یہ ہے، آپ کا قانون کہتا ہے کہ یہ زمین جو غیر انتقال شدہ زمین ہے جس پہ آباد ہے. ٹھیک ہے، یہ والا نہیں ہے قاضی اعظم غیر صاحب. قانونی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ امجد صاحب تو بتائیں گے نا، بتائیں گے. امجد صاحب آپ نو کراس ٹاک پلیز. چلے آپ جاری رکھیں. میں بس قاضی اعظم صاحب میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتا رہا تھا. آپ سمجھا دے تاکہ اگر کوئی چیز انکارپوریٹ کر دی ہو تو امجد صاحب بھی بیٹھے ہیں ادھر، سیم سب سارے بیٹھے ہیں، نوٹ کریں گے تاکہ اس پہ کام کر سکیں ہم. جی بتائیں. سر آپ کے کسی قانون کے برعکس آباد ہیں تو پورے بلتستان میں کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جو مروجہ قانون جس میں ہبہ ہے، جس میں حریم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی وہاں پر اوکیپینٹ نہیں ہے. ایک طرف ٹھیک ہے کسٹمری لیگل نہیں ہوتا، کسٹمری امجد صاحب آپ وہ نوٹ ہماری کر روایات کے مطابق، ہماری جو روایات ہے اس میں ہبہ موجود ہے. آپ تو یہی چاہتے ہیں حریم موجود ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو نہ نکالا جائے. آپ کی ایک تجویز یہ ہے. سر یہ تفصیلات بعد میں جواب دے دیں. ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی. جی آگے بڑھتے ہیں. قاضی اعظم صاحب نوٹ کریں. امجد صاحب آپ جواب دیں گے. نوٹ کریں. جی سر آگے آئے. سر آ جائیں. سر آگے آ جائیں. سر اس میں آپ نے ڈیلپ بنائی ہے. یہ سیکشن کون سا ہے؟ سیکشن 4. جی 4. ڈیلپ میں وہی اعتراضات جو دوستوں نے اٹھائے ہیں. ٹھیک. ڈپٹی کمشنر کو آپ نے وائس رائے بنایا. جی یہ بات آ گئی. بنایا ہے، اس کو ریوزٹ کرنی. ٹھیک ہو گیا. ہر صورت میں یہ آ گئی. بات آ گئی.
सर आगे आए सेक्शन 6 के, जी सॉरी आए सर सेक्शन 9 पे, जी विलेज वेरिफिकेशन कमेटी। जी सर इसमें विलेज वेरिफिकेशन कमेटी ही को तायन करे। ये सुहेल साहब ने पॉइंट आउट किया था, इसको मैंने नोट दूसरा, किया, इसको दुरुस्त आपका करते हैं। तहसीलदार वो तय करेगा, यानी तहसीलदार तय करेगा कि कौन सी कमेटी होगी, कौन से अमायदीन होंगे जो इस कमेटी में मौजूद ये किधर लिखा है? इस पे भी रिविजिट करने की जरूरत है। ये क्लरिकल मिस्टेक हो गई अहमद साहब, इसको दुरुस्त करते हैं। बाकी इसमें तहसीलदार वाली बात नहीं है विसम साहब। सर सेक्शन 11 पे चल, जी आ जाए, सेक्शन 11 पे जी आ जाए जी काजिम विसम साहब। सर सेक्शन 11 के सब सेक्शन 1 में GIS बेस्ड मैपिंग होगी, ठीक, उसके बाद तकसीमात होगी। इधर आपने जमीनों को कितने दिन में तकसीम करने का कहा हुआ है? आपके ही बिल में वो मेंशन मौजूद है, नहीं है, मौजूद है, इजेक्शन का बेदखल का मौजूद है क्या? आपकी मैं मदद कर रहा हूं यहाँ पर। जी अपना काजिम मैं ये विसम नहीं साहब। कह रहा हूँ GIS बेस्ड ना हो, लेकिन हम जो बात करें वो सही बात करें। क्या GIS मैपिंग 20 दिन, 25 दिन, 60 दिन, ये 70 कहीं दिन मेंशन नहीं है। GB का हो सकता है? ये मेंशन नहीं है। काजिम विसम साहब अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बता दें। टाइम मेंशन नहीं है, कोई और जमीन तकसीम करनी हो तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। पहले सेटल्ड एरिया की भी फिर समझ आती है कि वहाँ GIS मैपिंग के जरिए चीज़ें रिफ्रेश करना आसान है, उसको कंपेयर करना आसान है। लेकिन जो नॉन सेटल्ड एरियाज हैं उनमें जितने ज़मीन वाले हैं, जितने मालिकान हैं, पहले उन तमाम ज़मीनों को तो बाइफर्केट करना है, उसकी मैपिंग करनी है, फिर GIS पे जाना है। क्या ये अमली तौर पर, फिर ज़मीन कितनी, क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है और होना चाहिए? मैं GIS के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली इसके लिए ये इतना आसान नहीं है जो आप बता रहे। कम अज कम भी अगर हम ज़मीनों पे जाएं, आप गज़र की तरफ जाएं, आप एक ज़मीन वाले के पास आपने उसकी बाउंड्रीज का तयन करना है, नक्शा बनाना है, फिर उसके बाद आपने उसको GIS के साथ लिंक करना है। जनाब स्पीकर, ये अपॉर्शनमेंट प्लान में सब सेक्शन 11 पे सब सेक्शन 2 में, उसमें फिर काबिल तकसीम और नाकाबिल तकसीम। सर काबिल तकसीम ज़मीन में फिर नाकाबिल तकसीम क्यों बनाया? जब काबिल तकसीम है तो फिर उसमें एक और शिक डाल के नाकाबिल तकसीम। ठीक है जनाब स्पीकर, इसी के सब सेक्शन 5 में जाएं, उसमें ये काबिल तकसीम ज़मीन में आपका और मेरा वाइसराय डिप्टी कमिश्नर ये बताएगा कि इस ज़मीन को तकसीम नहीं करनी है और फ्यूचर के लिए रखना है, यानी वो डिप्टी कमिश्नर बताएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा, वो बताएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा कि ये ज़मीन काबिल तकसीम नहीं है, मुस्तकबल के लिए रखा जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी ज़मीनें मुस्तकबल के लिए रखा जाएगा और कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए मुस्तकबल को बचाया जा रहा है और कौन सी ज़मीनें देखकर मुस्तकबल को तबाह किया जा रहा है, ये यहाँ पे मेंशन होना और वाज़ेह करना ज़रूरी है। ठीक है। आगे इसी के H में, सब सेक्शन H में जाएं सर, इसमें कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। आपको आपकी ज़मीन देने के लिए पहले कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी का सरबरा देखेगा उस ज़मीन को मुस्तकबल के लिए रखना है, आपके लिए देना है। आपके लिए देना फाइनल भी हुआ तो फिर आपको शराइत पर दे देंगे, कंडीशंस पर आपको दे देंगे। आपकी ज़मीन पर शराइत लिख दी जाएगी, मुआहदा लिखा जाएगा आपके दरमियान और तहसीलदार के दरमियान कि स्पीकर साहब को पाबंद कर दिया जाएगा कि आपने सिर्फ यहाँ अस्तबल बनाना है, इस सूरत में आपको दी जाएगी, वरना आपको नहीं दिया जाएगा। सर ये हमने ओमिट करने के लिए प्रपोज किया। ठीक है सर 12 के सेक्शन 12 के सब सेक्शन 3 में जाएं, वहाँ पे फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ उसकी अप्रूवल के तहत, कंडीशन के तहत हकदाराने मौजा को दिया जाएगा। ये भी आपकी अमेंडमेंट सुहेल साहब ने ये तो दोनों जगह पे मौजूद, ये बता दिए, ये भी बता दिए, 5 का भी बता दिया। इस दोनों में हमने मैंने नोट किया है, सुहेल साहब ने बताया था। जी सर। 9 का भी बताया था, वो भी नोट किया मैंने। इसी तरह सर आए 5 में सब सेक्शन
یہ جو کلیکٹر ہے اس کو مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. مرضی کا مالک بنا دیا گیا ہے اور اس کی مرضی ہے کہ اسپیکر صاحب کی زمین اتنے چکر کے بعد 7 جنموں کے بعد آپ کے نام پہ ہونے کے بعد آپ کو مختص کرنے کے بعد استبل بنانے کا فیصلہ ہونے کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر اس کو منسوخ کر سکتا ہے. جی اس کو بھی اومٹ کرنا ہے سر. یہ آ گئی آپ کی بات. سہیل صاحب نے 9 کا بھی بتا دیا ہے, میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. امینڈمنٹ بھی آپ کی ہے. اسی طرح سیکشن 14 میں سر the local customary rights shall be given due consideration. کنسیڈریشن کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے کسٹمری لا یہاں پہ رائٹس لکھا ہوا ہے. کسٹمری لا کی رائٹس کی پروٹیکشن دے کافی ہے, کنسیڈریشن نہیں. ٹھیک ہو گیا. ایجیکٹمنٹ پہ ہم نے بات کی, اس پہ دوبارہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکشن 21 میں جی یہ بھی بات آ گئی. سیکشن 21 میں دوبارہ بتاتا ہوں 10% والا. سر وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں, دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ کیا راجہ صاحب آپ سکردو کی 10% زمین دینے کو تیار ہیں؟ سر ہم 1% زمین دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کیوں دیں 1% زمین؟ حفیظ صاحب لے کے آئے تھے اسی بل کو, گھومے تھے, اس نے اپنی تئی کوشش بھی کی تھی 20% پہ. آج ہم 10% پہ کھرمنگ کی 10% زمین کا کیا مطلب ہے؟ سر اس میں آپ نے لکھا ہے پبلک پرپزز کے لیے, پبلک پرپزز کے لیے, پبلک پرپزز کے لیے گورنمنٹ کو دینا ہے. آپ کی بات آ گئی ہے اس پہ. کوئی 10% نہیں ملے گی. کھرمنگ سے امجد سیدی صاحب خود نے دینی ہے زمین, مختص کر کے چاہیں دے دیں, دے دیں. مہدی آباد سے وزیر سلیم نے اگر دینی ہے 10% دے دیں. مشتاق صاحب نے دینی ہے دے دیں. ہمارے امجد صاحب نے چھلمس داس میں سے 10% دینی ہے. چھلمس داس کو بھی مبارک ہو عوام کو, اور امجد صاحب کو بھی 10% مبارک ہو. لیکن اس پہ چھلمس داس پہ بھی ہم مخالفت کریں گے کہ 10% نہ دے. پبلک پرپس کے لیے دینی ہے تو عوام خود جہاں سمجھے, عوام کو چاہیے تو وہ خود اپنی مرضی سے 1% ہاسپٹل کے لیے دینی ہے, ہاسپٹل کے لیے دیں, دیگر چیزوں کے لیے. لیکن یہ پرنسپل کے ساتھ نہیں دے سکتے. اگر حاجی گلبر صاحب اپنے گھر کے ساتھ 100 کنال دے دیتے ہیں, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن پورے تانگیر سے 10% حاجی گلبر دے تو میں اعتراض کروں گا. قاضی احسان صاحب نہیں دینے دیں گے. امجد صاحب یہ بات بار بار کی جا رہی ہے. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ 10% زمین چونکہ اس ایکٹ کے نہیں, میں ویسے آپ امجد صاحب آپ نے امجد صاحب آپ نے چونکہ جواب دینا ہے, آپ نے چونکہ جواب دینا ہے اس لیے بول رہا ہوں. یہ کامن ڈے تو خالصہ سرکار تو رہے گی نہیں اس ایک کے بعد. ہاں سر اس میں قابل تقسیم اراضی میں سے 10% جو قائل ہے 10% دے سکتے ہیں. ہم اس کے ساتھ تو ہم ساتھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے قاضی احسان صاحب, ہم ساتھ نہیں دے سکتے. آپ کی بات آ گئی. ہم نے اپنی امینڈمنٹ ہم نے پروپوز کی ہے, آ گئی. اور باقی اگر کوئی ایشو رہتا ہے تو ہم. اور ایک بات یہ بتا دوں جناب اسپیکر, کل جس تیزی سے لائے آپ سب کے سامنے, آج بھی آپ تھے, امجد صاحب تھے, انہوں نے ان ریٹرن یہ لانے کو کہا, امینڈمنٹ ان ریٹرن بھی ہم لے کے آئے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا, یہ بالکل طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر یہ کتنے پیجز پر مشتمل ہے سر, جس کے لیے آپ کا شکریہ. آپ نے کم از کم اتنی مہلت تو دے دی کہ ہم امینڈمنٹ نہیں. قاضی احسان صاحب آپ آج بھی جمع کرائے سر, سانس بھی لینے نہیں دیا. آج بھی لائے, کوئی ایشو نہیں سر, آج بھی جمع کرائے, کوئی ہے تو آج بھی جمع کرائے. تو مختصر یہ کہ قاضی احسان صاحب کنکلوڈ کرے. مختصر امینڈمنٹ کوئی اور ہے تو آج بھی لے آئے, کوئی ایشو نہیں. سر آخر میں ایک گزارش پھر کرتا ہوں, یہ برادرانہ امجد صاحب کے ساتھ. یہ حکومتیں بھی آئیں گی جائیں گی, کرسیاں بھی آئیں گی جائیں گی, ہم نے اور آپ نے ملنا بھی ہے بات میں بھی, اور ہم نے عوام میں بھی جانا. ہم عوامی لوگ ہیں, ہم کوئی ملازم سرکاری ہے نہیں کہ آج ادھر تھا کل بلوچستان کیا پرسوں. ہم کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے. اس پہ گزارش میں یہ کروں کہ جو ہمارے تحفظات موجود ہے اس کو اگر انٹیکٹ رکھتے ہیں تو ہم ساتھ دیں گے. باوجود ہے کہ اور ترامیم کے لیے چیزیں موجود تھی, لیکن ہم نے ٹھوس جلدی میں ہم نے یہاں جمع کرا دی. اس کے ساتھ ساتھ امجد صاحب ہم نے اور آپ نے جا کر
مختلف کمیونٹیز میں ہم نے ایشور کیا تھا, ان کو بتلا دیا تھا کہ ہم آپ سے مشاورت لیں گے. آپ نے جو بل واٹس ایپ کیا وہ میں نے تاجران کو بھی دے دیا, وہ میں نے میرے وکلاء کو بھی دے دیا, میں نے انجمنوں کو بھی دے دیے, شخصیات کو بھی دے دیے. اور ان سے ایک دفعہ میں گزارش کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے لیں, ایک دفعہ بیٹھ کے بات کرنے دیں سر. ایک جمیل صاحب بات کرنے دیں, میں گزارش کروں نا, میں سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں, میں گزارش کروں سر. ٹھیک ہے, بات پوری کریں. سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میں اچھی بات کر رہا ہوں, خواہ ناراض نو کراس ٹاک پلیز. ٹھیک ہے, اس پہ کسی کو اعتراض ہے؟ کاظم صاحب آپ کنٹینیو کریں, آپ بات کریں, مکمل میں نے کریں. گزارش یہ کی ہے جن کے ساتھ آپ نے زبان دی ہے یار, آپ نے زبان دی ہے اور زبان دینی چاہیے. آپ نے جا کر ان کے ساتھ امجد صاحب آپ نے بات کر دی, ایک دفعہ یہ پیش کریں ہم نے یہ کیا تھا, ترامیم یہ آئی ہے, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. باقی ووٹ تو آپ کے پاس پورے ہیں. اس امینڈمنٹ کو امید ہے اگر انٹیکٹ رکھا گیا تو ہم شکریہ بھی ادا کریں گے, اگر نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ جو کر سکتے ہیں یہاں پہ کریں گے, پبلک میں جو کر سکیں گے وہ ہمارا حق ہے, ہم کریں گے. اسپیکر صاحب اس کو ایڈجرن کرے, بہت زیادہ لمبا چلا, وقت بھی بس ابھی ہمیں گھروں تک بھی جانا ہوتا ہے, تو اس کو کل کے لیے ایڈجرن کرے تو آرام سے بات چیت کریں گے اور سنیں گے بھی دوستوں کا. کل کے لیے بھی رکھیں گے. میں چاہتا ہوں پرنسپل آپ بل پہ آج ڈسکشن کمپلیٹ کریں تاکہ کل اس پہ دوبارہ گفتگو نہ ہو, ہم بل پہ جائیں.